اسی طرح نیکیوں کا سیزن اور موسم بہار رمضان المبارک جو ہے آ رہا ہے، تو اس سے ہم کما حقہ فائدہ کس طرح اٹھا سکتے ہیں کہ جب ہم اس کے لیے پہلے سے ہی تیاری کریں گے۔ اور یہ سنت بھی ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت سے تیاری شروع فرما دیتے تھے۔ آپ نے فرمایا اللہم بارکنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ رجب اور شعبان میں ہمارے لیے برکت عطا فرما دیجیے اور آپ ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دیجیے۔ پھر بالکل رمضان المبارک کے قریب قرب رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور ہوتی تھی۔ اس دعا کا مفہوم کوئی ترجمہ اس طرح ہے کہ اے اللہ مجھے رمضان کے لیے سلامت رکھیے اور رمضان کو میرے لیے سلامت رکھیے۔ بالکل قریب جا کر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے، اے اللہ مجھے رمضان کے لیے سلامت رکھیے اور رمضان کو میرے لیے سلامت رکھیے اور میرے لیے رمضان کو مقبول بنا کر سلامت رکھیے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے راضی ہوتے ہیں نا تو اس کے وقت کے اندر اللہ برکتیں عطا فرما دیتے ہیں۔ تو ہم بھی اللہ سے مانگیں کہ اللہ آنے والا رمضان المبارک تک ہمیں سلامت رکھیے اور رمضان کو ہمارے لیے سلامت رکھیے اور اس رمضان المبارک کو جو ہے مقبول بنا کر ہمارے لیے سلامت رکھیے۔ بلکہ ہم یہ دعا کریں کہ اللہ اس آنے والے رمضان المبارک کو ہماری زندگی کا یادگار رمضان بنا دیجیے، اور یہ بھی دعا کریں کہ یا اللہ اس رمضان المبارک کو ہماری زندگی کے جتنے بقیہ رمضان المبارک گزرے ہیں ان سب کا کفارہ بنا دیجیے۔ اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں نا، آسان تو وہی ہے جس کو اللہ رب العزت آسان فرمائے، ورنہ تو آسان بھی مشکل ہو جاتی ہے۔ توفیق کس کو کہتے ہیں؟ یہی تو ہے نا۔ اللہ جس کام کو آسان فرمائے کوئی مشکل نہیں کر سکتا۔ تو میرے بھائی دوستو، رمضان مبارک کی تیاری کا دوسرا حصہ یہ ہے، ایک تو رمضان مبارک کا پہلا حصہ تیاری کا کیا ہے، ہمیں رمضان مبارک کا شدت سے انتظار ہونا چاہیے، اور دوسرا رمضان مبارک سے آنے سے پہلے وہ کام کر لیں جن کا تعلق رمضان میں سحری اور افطاری کے ساتھ ہے۔ پورے مہینے کے لیے اب یہ نہیں کہ ہم بھاگتے پھریں رمضان شروع ہونے کے بعد کہ جی میں تو سحری کا سامان لینے کے لیے جا رہا ہوں، افطاری کا سامان لینے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو ہم اس کی کوشش کریں کہ ہمیں رمضان مبارک میں زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے یکسوئی کے ساتھ ہمارا گزرے، عبادت میں گزرے، اللہ کو منانے میں گزرے۔ تو ہم پہلے سے یہ تیاری کر لیں تاکہ ہمارا باقی وقت یاد الہی میں گزرے، لوگوں سے ملاقاتیں جو کرنی ہیں پہلے ہی کر لیں۔ جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے، اللہ کی یاد میں مست ہو کے۔ بس اس لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مہینے کا بھی اعتکاف فرمایا، پورے رمضان مبارک کا بھی۔ تو رمضان مبارک کا ایک ایک لمحہ میرے بھائی دوستو بہت ہی اہم ہے۔ تو اس تیاری کے دوسرے مرحلے میں ہم کیا کریں؟ حقوق واجبہ ادا کریں۔ نمازیں قضا ہوئی ہیں تو ان کو ہم اس کی قضا کر لیں۔ رمضان مبارک پچھلے رمضان مبارک کے روزے چھوٹے تھے تو ان رمضان کے روزوں کی قضائی اس رمضان سے آنے سے پہلے پہلے ہی ادا کر لیں۔ اور اسی طرح کسی کا کوئی لین دین کا معاملہ تھا، بندوں کی حقوق کی ادائیگی بھی رمضان مبارک کے شروع ہونے سے پہلے کر لیں۔ اگر کوئی کسی سے جھگڑا ہے، لڑائی ہے، تو وہ بھی ہم پہلے ہی صلح کر لیں تاکہ رمضان مبارک کے ایک ایک لمحہ ہمارا اللہ کے ہاں قبول ہو جائے۔ کیونکہ مسلمان اگر دل میں کسی کے بارے میں کینہ رکھتا ہے نا، اپنے بھائی کے بارے میں، تو اس کی تو لیلۃ القدر کی رات بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو اس سے پہلے ہی ہم یہ تیاری کریں۔ اور تیسرا ایک عمل جو ہے نا اہم ترین، وہ بہت ہی اہم ہے کہ ہم سچی پکی توبہ کر لیں۔ توبہ میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ ندامت، شرمندگی،
اللہ میاں اچھا یہ کام میں صحیح نہیں کرتا رہا، اپنے آپ کو شرمندہ محسوس کرنا، شرمندگی آ جانا، یہ ندامت، شرمندگی توبہ کا پہلی وہ اصل توبہ ہے۔ ویسے تو ہم کہتے رہتے ہیں اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، پھر جب ندامت ہو، شرمندگی ہو تو اور کیا کرے؟ گناہ نہ کرے، استغفار کرے۔ تیسرا پھر عمل کیا کرنا ہے؟ آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا عہد کر لے، اس کو توبۃ النصوح کہتے ہیں۔ اور یہ کب کرنا ہے؟ رمضان مبارک سے پہلے۔ گندی فلمیں دیکھتے تھے، کوئی ایسی چیزیں دیکھتے تھے، اس سے سچی توبہ کر لیں کہ اللہ آج کے بعد میں تیرے کلام الہی کی زیارت کروں گا۔ رمضان میں تو قرآن، اور رمضان عظیم الشان چولے دامن کا ساتھ ہے، تو اس کی طرف بڑھیں۔ کوئی بھی ایسا گناہ تھا تو ہم اس سے پکا ارادہ کر لیں کہ اب اللہ تعالیٰ ہم نے یہ گناہ نہیں کرنا، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ رمضان مبارک ہماری زندگی کا واقعی یادگار رمضان بن جائے گا۔ تو میرے بھائی دوستو، کیونکہ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ رمضان پورے سال کا قلب ہے، دل ہے۔ انسانی جسم کے اندر اگر دل درست رہے تو سارے اعضاء اپنے طور پر صحیح کام کرتے ہیں۔ اگر یہ دل ایک بیمار ہو جائے تو پھر سارے جسم کے اعضاء متاثر ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان مبارک کی مثال، رمضان تو پورے سال کا دل ہے، دل۔ اگر یہ درست رہا تو پورا سال تمہارا درست رہے گا، اگر یہ درست نہ رہا، رمضان مبارک ہمارا اچھا نہ گزرا، درست رہنے سے مراد کیا ہے کہ رمضان ہمارا اگر اچھا نہ گزرا تو پھر سارا سال اچھا نہیں گزرے گا۔ تو اس لیے میرے بھائی دوستو، حضرت امام ربانی، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوبات شریف ہمیں فرماتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں اتنی برکت کا نزول ہوتا ہے کہ بقیہ پورے سال کی برکتوں کو رمضان المبارک کے ساتھ وہ نسبت کبھی نہیں جو قطرے کو سمندر سے ہوتی ہے۔ پورے سال میں ایک قطرے کی مانند اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور صرف رمضان مبارک میں ایک سمندر کی مانند۔ رمضان مبارک بھی آئے اور ہمارا سونا اور جاگنا اسی طرح رہے، ہمارا کھانا اور پینا اسی طرح رہے، پھر تو یہ بد نصیبی کی انتہا ہوگی۔ حسرت ہے اس مسافر مضطر کے حال پر، حسرت ہے اس مسافر مضطر کے حال پر جو تھک کے رہ گیا ہو منزل کے سامنے، کہ منزل کے قریب پہنچنے کے بعد وہ ہمت ہار جائے۔ تو اسی طرح رمضان مبارک تک اللہ ہمیں پہنچا دیں تو پھر ہم اس کی قدر کریں۔